آج ہم توکل کے موضوع پر بات کریں گے۔ یہ ایک ایسا روحانی راستہ ہے جو ہمیں اندرونی سکون کی طرف لے جاتا ہے۔ کیسے؟ اپنی توجہ کو نتائج سے ہٹا کر صرف اور صرف نیت پر مرکوز کر کے۔ تو آئیے اس بنیادی فرق کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہماری ساری توجہ نتیجے پر ہوتی ہے نا، تو اکثر غم، خوف اور مایوسی ہمارے ہاتھ لگتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اپنی توجہ نیت پر لے آتے ہیں تو زندگی میں ہم آہنگی، مقصد اور سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی وہ تبدیلی ہے جسے آج ہم تفصیل سے سمجھیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کا پہلا اور سب سے اہم اصول ہے کوشش بامقابلہ نتیجہ۔ یہ ہمارے سوچنے کے انداز میں ایک بہت بڑی، ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ اس کا مرکزی اصول یہ ہے کہ ہم اپنے ہر کام کو ایک نئے زاویے سے دیکھیں۔ ہماری ہر کوشش، ہر محنت اللہ کے لیے ہو، نتیجے کے لیے نہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن یہی وہ چابی ہے جو ہمیں نتائج سے جڑی پریشانیوں سے آزاد کرتی ہے۔ وہی غم، خوف اور مایوسی جس کی ہم نے بالکل شروع میں بات کی تھی۔ اور اس نئی سوچ کو اپنے دل و دماغ میں پختہ کرنے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور جملہ ہے جسے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ حسبی اللہ۔ اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، بلکہ ایک مکمل یقین ہے کہ ہماری ہر ضرورت، ہر بھروسے اور ہر امید کے لیے صرف اللہ کی ذات ہی کافی ہے۔ اچھا، لیکن صرف کوشش پر توجہ دینا اتنا اہم کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا تصور ہے جسے ہم عظیم ترین معاہدہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں ہماری زندگی کا اصل مقصد سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت اس جامع تصور کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے کہ کس طرح زندگی کا ہر پہلو، ہر لمحہ ایک الہی مقصد کے لیے وقف ہو سکتا ہے۔ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یعنی صرف ہماری عبادات ہی نہیں، بلکہ ہمارا جینا اور یہاں تک کہ ہمارا مرنا بھی سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور اس تعلق کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک اور آیت ہے جو اس رشتے کو ایک لین دین، ایک معاہدے کی شکل میں پیش کرتی ہے۔ اصول یہ ہے، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ سوچیں ذرا، یہی ہے وہ عظیم ترین معاہدہ، یہ وہ فریم ورک ہے جو ہمیں اپنی زندگی اور اپنی تمام کوششوں کو اللہ کے لیے وقف کرنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہماری زندگی اور کوششیں اللہ کے لیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ حتمی اختیار، اصل کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ ہمیں مرضی الہی کو قبول کرنے کی طرف لاتا ہے، جو کہ تمام طاقت اور عمل کا اصل سرچشمہ ہے۔ یہاں 3 جڑے ہوئے اصول ہیں جو ہمارے یقین کو مضبوط کرتے ہیں۔ پہلا، ما شاء اللہ، یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ دوسرا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی طاقت یا قوت ہے ہی نہیں۔ اور آخر میں یہ کہ کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان۔ یہ سب نظریاتی طور پر تو بہت اچھا لگتا ہے نا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس سوچ کو حقیقی زندگی کی مشکلات اور کامیابیوں پر کیسے لاگو کریں۔ یہ سیکشن اسی پر روشنی ڈالتا ہے کہ نفع اور نقصان کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اس کی بنیادی سمجھ یہ ہے کہ ہر مشکل، ہر نقصان اور ہر فائدہ سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ تقدیر کا یہ تصور زندگی کے اتار چڑھاؤں پر ہمارے جذباتی رد عمل کو سنبھالنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ اور جب یہ یقین دل میں بیٹھ جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر کچھ کھو جائے تو انسان مایوس نہیں ہوتا، اور اگر کچھ حاصل ہو جائے تو تکبر نہیں کرتا۔ ایک مکمل توازن۔ اور یہ آزمائشیں کئی شکلوں میں آ سکتی ہیں، کبھی خوف کی صورت میں، کبھی بھوک، کبھی مال کا نقصان، جان کا نقصان، اولاد کا نقصان، یا پھر فصلوں اور روزی کا نقصان۔ تو ان تمام آزمائشوں کے جواب میں ہمیں ایک طاقتور جملہ سکھایا گیا ہے جو پچھلے سلائیڈ پر بیان کی گئی ہر مشکل کا بہترین جواب ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ اس بات کا اقرار ہے کہ ہماری کوئی چیز ہماری ہے ہی نہیں، ہم خود بھی اللہ کی ملکیت ہیں، اور جب مالک ہی وہ ہے تو اس کے فیصلے پر کیسا شکوہ؟
تو جب یہ تمام اصول مل جاتے ہیں ہم ایک ایسی ذہنیت تک پہنچتے ہیں جو ہر حال میں پرامن اور مثبت رہتی ہے۔ اسے ہم خیر کی ذہنیت کہہ سکتے ہیں، یعنی ہر لمحے میں بھلائی تلاش کرنا۔ اس ذہنیت کی بنیاد ایک بہت بڑے وعدے پر ہے، پس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آسانی مشکل کے بعد نہیں بلکہ ساتھ آتی ہے، یعنی وہ اسی مشکل میں ہی کہیں چھپی ہوتی ہے۔ یہ ٹیبل تو جیسے اس پورے فلسفے کا خلاصہ ہے۔ دیکھیں، ایک مومن کی زندگی میں دو ہی حالتیں ہیں، اگر کچھ اچھا ہو تو رد عمل شکر ہے اور نتیجہ خیر یعنی بھلائی، اور اگر کچھ چھن جائے تو رد عمل صبر ہے اور نتیجہ پھر بھی خیر ہی ہے۔ اسی لیے یہ جملہ بالکل درست بیٹھتا ہے، خیر ہی خیر ہے۔ یہ فریم ورک ہمیں ہر حال میں بھلائی کو دیکھنے میں مدد دیتا ہے، چاہے وہ ہمیں فوری طور پر نظر آئے یا نہ آئے۔ اور آخر میں یہ طاقتور یقین دہانی کہ اس راستے پر چل کر اب انسان اپنے ذہن سے لڑ نہیں رہا بلکہ اسے توحید کے ساتھ، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ہم آہنگ کر رہا ہے۔ اندر کی جنگ ختم ہو کر ایک گہرا سکون مل جاتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اس ہم آہنگی کی مشق کسی کی زندگی کو کس طرح سے بدل سکتی ہے۔